بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ان میں سماعتوں، سزاؤں، پھر ضمانتوں، پھر فیصلوں، پھر نظر ثانی اور پھر قائمہ کمیٹی اور قومی اسمبلی میں بحث، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے احتجاج، مولویوں کی جانب سے بیانات اور سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر دھواں دار بحث تک پہنچنے والا یہ مقدمہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کے سب سے اہم اور مشہور مقدمات میں سے ایک ہے۔ میری مراد ہے مبارک ثانی کیس سے۔ اس سارے معاملے کی ابتدا آج سے 5 سال قبل ہوئی۔ 7 مارچ 2019 کی بات ہے کہ صوبہ پنجاب کا جو ایک ہے شہر ربوہ، جو کہ جماعت احمدیہ کا شہر ہے، وہاں 99% لوگ ہیں وہ احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور آئین پاکستان کے تحت ان کو اپنی جو مذہبی رسومات ہے وہ ادا کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی جو سہولت کا ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قرآن کی تفسیر، جس کا نام ہے تفسیر صغیر، وہ بچوں میں تقسیم کی۔ اس واقعے کے 3 سال بعد 6 دسمبر 2022 کو چند شرپسند ملا ربوہ تھانہ جو چناب نگر ہے اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس واقعے کے خلاف جو 3 سال اس سے پہلے ہوا، قانون کی 3 شقوں کے تحت مقدمہ درج کروا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک شق پنجاب قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ ہے 2010 کا۔ اس قانون کے مطابق اگر قرآن مجید کے کسی نسخے میں کسی غیر مسلم کی جانب سے کسی آیت کا ترجمہ، تفسیر یا تبصرہ مسلمانوں کے عقیدے سے برعکس کیا گیا ہو تو اسے 3 سال تک کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 295 بی اور 298 سی جو بدنام زمانہ دفعات ہیں یہ بھی لگائی گئی اس مقدمے میں، اور 295 بی کے مطابق قرآن کو توہین آمیز طریقے سے برتنا یا اسے غیر قانونی طور پر نقصان پہنچانا یہ جرم ہے، اور اس کی سزا عمر قید ہے۔ 298 سی کا تعلق بھی احمدیہ جماعت سے ہی ہے، اور وہ لکھتے ہیں احمدیہ مذہب ہیں۔ اس کے تحت احمدی اپنے عقائد کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور اس کی سزا 3 برس ہے۔ اس کے بعد 7 جنوری 2023 کو پولیس نے ایک احمدی مبارک احمد ثانی، جن کے اوپر یہ سارا اس وقت ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، مذہبی چھوڑیں آپ، صرف سیاسی اور اپنے مفادات کی بنیاد پر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور الزام لگایا گیا کہ وہ یہ تفسیر تقسیم کر رہے تھے۔ مقام شرم ہے کہ ابتدائی FIR میں ان کا نام ہی شامل نہیں تھا، اور مبارک ثانی کی گرفتاری کے خلاف اپیل کی گئی، جو پہلے ایڈیشنل سیشن جج اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ جب یہ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تو سپریم کورٹ نے 6 فروری، یہ یاد رکھے اس سال 2024 کو، مبارک احمد ثانی کی جو ضمانت تھی وہ منظور کر لی قاضی فائز احسان نے۔ کس بنیاد پر کی وہ ایک الگ بات ہے، ان کی نیت کیا تھی وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ضمانت منظور کر لی۔ بہرحال سپریم کورٹ نے جب ان کو ضمانت دی تو اس میں 2 نکات اٹھائے کہ 2019 میں ہونے والے واقعے پر ان دفعات کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے جو 2021 میں بطور جرم قانون میں شامل ہوئی۔ پھر دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ FIR کے مطابق ملزم نے 2019 میں تفسیر صغیر تقسیم کی، جو پنجاب کے اشاعت قرآن قانون کے تحت جرم ہے، لیکن یہ قانون 2021 میں لاگو ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق آپ 2019 کے واقعات پر نہیں کر سکتے، اور 2019 میں تو ایسا کرنا جرم نہیں تھا۔ اس فیصلے کو پھر مذہبی شدت پسند طبقے نے جو تنقید کا نشانہ بنایا، اور خاص طور پر ایک جو کہہ لیں کہ جیسے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ سارا کچھ تھا، اور ایک بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا فکس میچ تھا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک جو مہم شروع ہو گئی نفرت انگیز، اور جو سارا سوشل میڈیا کے اقسام ہیں ان کے اوپر وہ لہر دیکھنے کو واضح طور پر نظر آئی۔ پنجاب حکومت نے پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ فوراً کہتے ہیں کہ پہنچائی، اور سپریم کورٹ نے منظور بھی کر لی۔ یہ معاملہ جو ہے 2-3 دن قومی اسمبلی میں بھی بڑا کہہ لیں کہ زیر بحث آیا، اور قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف تک بھی پہنچا۔ کمیٹی کے اجلاس جو ہوئے حکومت کے اور حزب اختلاف و متفقہ طور پر اس مقدمے کے تحت وہ یکجا نظر آئے ہیں۔ اس میں سارے مولوی اور جو بھی ان کا فڈرین ہے، حنیف باسی ہوا، پھر صاحبزادہ رضا ہوا، یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے یکجا نظر آئے، اور اس مقدمے کے قانونی پہلوؤں اور علماء کرام جو ان کے ہیں ان کی رائے کے حوالے سے
سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے جو درخواست دائر کی اس کی معاونت بھی انہوں نے کی۔ اس کے بعد 17 اگست 2024 کو وفاقی حکومت نے بھی اس معاملے پر اضافی نظر ثانی کی درخواست دے دی۔ ماشاءاللہ کہ کوئی اور کام نہیں تھا کرنے کو نا، گویا کہ سارے جو ادارے تھے وہ اس وقت جو ان 2-3 ہفتوں کے دوران وہ ایک ہی ان کا ٹارگٹ تھا۔ اس دوران جو ہے وہ متشدد مولویوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پر بھی جو ہے ہلہ بولا، جنہیں کسی نے بھی نہیں روکا ریڈ زون میں جانے سے، گیٹ بھی توڑا گیا۔ تو بہرحال یہ ڈرامہ بھی ہوا۔ پھر جمعہ آیا تو اس دن ہر مسلک کی جو مسجد ہے اس میں مولوی نے، ہر مسلک کے مولوی نے جو ہے نماز جمعہ کے خطبوں میں اسلامی موضوعات کی بجائے احمدیوں اور چیف جسٹس کے خلاف وہ دھمکی آمیز لہجہ اپنایا جو ایک ماحول کو گرمانے کے لیے ضرورت تھی ان کی۔ اس کے نتیجہ میں کچھ دوسرے ذاتی مقاصد کے مد نظر غیر قانونی طور پر چیف جسٹس آف پاکستان اپنے چیمبر میں بعض ایمان فروش جو مولوی ہیں ان سے بھی ملتے رہے، جن میں بڑے بڑے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں ایک مختصر کلپ حاضر آپ کی جو ہے کروں گا خدمت کے، آپ اس کو ملاحظہ کیجئے، جس میں صرف ایک جھلک ہے۔ باقی یہ کہہ لیں کہ بہت سارے جو سنجیدہ طبقہ ہے، اس نے محیط پیرزادہ وغیرہ ہے، انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا ہے، جس کے لیے آسانی تھی کہ وہ ملک سے باہر ہیں، لیکن اس ملک میں رہ کر بعض لوگوں کی زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی خدا نے سچ اگلوا دیا ہے۔ یہ جو مشہور صحافی ہیں نا صدیق جان صاحب، یہ تھرو آؤٹ صبح سے شام تک ساری رپورٹنگ کرتے ہیں، اور یہ ایک حساب سے گرو ہیں، کچھ 6-7 رپورٹنگ کرتے ہیں، مطیع جان وغیرہ بھی، لیکن ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ رہی تھی کہ مبارک ثانی کیس میں قاضی فیصل صاحب نے جس طرح سے قاضی فیصل صاحب نے اپنے سیکرٹری کو کہہ کر اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو گیٹ سے ریسیو کروایا، بہت پروٹوکول دیا، پھر چیمبر میں ان سے ملاقات کی، چیمبر میں ان کے ساتھ معاملات طے کیے، بلکہ یہاں تک شہر اقتدار میں باتیں ہیں، میں تو اس وقت شہر اقتدار میں ہی تھا جب یہ باتیں ہو رہی تھی، اور وہ یہ تھا کہ جو چیف جسٹس کے سیکرٹری ہیں انہوں نے مفتی منیب صاحب سے ملاقات کی، جس کے بعد مفتی منیب صاحب اس دن سپریم کورٹ نہیں آئے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو چیف جسٹس کے سیکرٹری ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اسپیشل انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے آنا ہے، حالانکہ مولانا صاحب کو پتہ نہیں ارادہ تھا اس سپریم کورٹ آنے کا یا نہیں تھا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پورا میچ فکس تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے یہ اس لیے پروٹوکول دیا، اور سارا جو مبارک ثانی کیس کو واپس لینے کا جو ایک کریڈٹ ان کو اس لیے دیا کیونکہ مولانا صاحب سے قاضی صاحب کو ووٹ چاہیے اپنی ایکسٹینشن کے لیے۔ یہ سپریم کورٹ اس درخواست کے بعد 3 رکنی بینچ جو ہے وہ مقرر کرتی ہے، اور جس کی سربراہی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ 22 اگست کو مختصر سی ایک ہوتی ہے سماعت، 2024 22 اگست، اور اس کے بعد مبارک ثانی کی جو ضمانت ہے وہ رد کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے مولویوں کی تجاویز پر فیصلے کے پیراگراف 7 اور 22 حذف کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ پیراگراف 7 میں لکھا گیا تھا کہ FIR میں ملزم پر جو مجموعہ تعزیرات 295B کا تو ذکر کیا گیا ہے، لیکن کسی قانونی شک کا صرف ذکر کرنا ملزم کے اس دفعہ کے تحت جرم کے لیے ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور پیراگراف 42 میں لکھا گیا تھا یا 42 میں کہ آئینی و قانونی دفعات اور عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے۔ اگر وہی نہیں استعمال کرنی تو پھر ہم نے کون سی تبلیغ کرنی ہے، ہم تو اسلام کی کریں گے، نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے طور پر پیش کریں گے۔ اچھا، یہ 2 پیراگراف انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کو پھر کریکشن کی۔ اس فیصلے کے اگلے روز یعنی جمعہ کو ہر جو مذہبی جماعت ہے اس نے یوم تشکر منانے کا اعلان کیا، فتح کا اعلان کیا، اس فتح کا جو یہ ہر سال بعد کرتے ہیں اور 74 سے کر رہے ہیں۔ اور ان نام نہاد جو ملاؤں نے جمعہ کے خطبے میں کسی اسلامی عبادت یا اس کا ذکر نہیں کیا، نہ خدا رسول کا، نہ جو اخلاقی مسائل ہیں، لیکن اس مقدمے کا ذکر ہوا۔ اور جو ہے اس کے بعد سننے میں آیا کہ بعض مساجد کے بعد انہوں نے پھر دھمالیں بھی ڈالی ہیں، اور پھر جو ہے
انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ ہے اس نے غلطی مان کر بڑا پن دکھایا ہے. اب بڑا پن جو ہے اصل بڑا ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. وہ کب دکھائے گا وہ ہمارے اوپر منحصر ہے. دعائیں جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے نپٹے اور ان معصوموں کی رہائی ہو جو بنا کسی جرم کے اس وقت پابند سلاسل ہیں اور ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دعا کب اشک کے کنگرے ہلاتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. خاکسار عامر افتخار، جرمنی.